اس کہانی کو مکمل ضرور سنیے گا۔ سکندر وکیل تھا، لیکن مجال ہے کبھی کوئی کیس جیتا ہو۔ کالا کوٹ پہن کر بس لوگوں کو دکھایا کرتا تھا، بھائی میں وکیل ہوں۔ جیب میں پرانے سے ہزار ہزار کے 4 نوٹ تھے، اور وہ 4 نوٹ پچھلے 1 سال سے پاس تھے۔ وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ جیب خرچ چلانے کے لیے منہ چھپائے ہیلمٹ پہنے ڈیلیوری بوائے کا کام بھی کیا کرتا تھا پارٹ ٹائم۔ یقین تو نہیں آتا ایک وکیل ایسا کر سکتا ہے، لیکن جب گھڑی راڈو کی، این اکرمانی کی اور بائک ہونڈا کا نیا ماڈل رکھنے کا شوق ہو تو اقبال کے شاہین کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ سکندر شوق چنچل سا لڑکا تھا۔ پوری دنیا میں اس کا صرف ایک ہی دشمن تھا، اور وہ تھی اس کی پھوپھو کی بیٹی ایمان۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے۔ نہ جانے ایسی کیا وجہ تھی کہ دونوں میں اس قدر نفرت تھی۔ لیکن ایک بار ایمان نے سکندر کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا اور گھر آ کر بتا دیا، سکندر لڑکیوں کو بائک پہ بٹھا کر گھماتا ہے۔ سکندر کی اچھی خاصی عزت افزائی ہوئی تھی گھر والوں سے، اوپر سے پورے خاندان میں بات پھیل گئی، سکندر لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے، آوارہ لڑکا ہے۔ سکندر کو بہت غصہ تھا، دل چاہ رہا تھا ایمان کو قتل کر دے۔ ایمان کپڑے واش کر رہی تھی، جان بوجھ کر واشنگ مشین کی وائر توڑ دی۔ کسی بھی طرح پھر بیکاری کو 20 سوٹ ہاتھ سے ہی دھونے پڑے۔ سکندر نے کان میں آہستہ سے کہا، وکیل سے دشمنی کرو گی تو ایسا ہی حال ہوگا، اور جو تمہاری وجہ سے سارے خاندان میں میری بے عزتی ہوئی ہے نا، اس کا بدلہ تو میں لوں گا۔ ایمان کپڑے واش کرتے ہوئے بولی، شکل دیکھی اپنی، بندر کہیں کے، شکل سے ایسے لگتا ہے تم افریقہ سے آئے ہوئے ہو۔ چونکہ ایمان خوبصورت تھی اور سکندر گندمی رنگ کا لڑکا، دن گزرتے گئے، ایمان کے لیے رشتہ آیا۔ لڑکا بیرون ملک کسی کمپنی میں انجینئر تھا، مہینے کا 3 سے 4 لاکھ کماتا تھا، اور شادی کے بعد وہ ایمان کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ رشتے کی بات چل رہی تھی، سکندر نے من میں سوچا، اس کو تو کوئی فقیر ہی ملے گا، انجینئر سے تو شادی ہونے نہیں دیتا۔ لڑکے والے دیکھنے آئے ہوئے تھے، ایمان اور وہ لڑکا دونوں گارڈن میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، سب گھر والے ہال میں بیٹھے تھے۔ سکندر گھر میں داخل ہوا، ایمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر بولا، دیکھ ایمان، میرے ساتھ ایسا نہ کر، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یاد کرو جس دن بارش ہو رہی تھی اور ہم دونوں ساری رات ٹیرس پہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور تم نے میرا ہاتھ چوم کر بولا تھا، سکندر ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ وہ لڑکا سکندر کی جانب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ سکندر اس لڑکے سے مخاطب ہوا، بھائی صاحب معاف کرنا، لیکن ایمان میری محبت ہے، اور میں اس کے بنا اور یہ میرے بنا نہیں جی سکتی۔ لڑکے نے جب اتنا سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا، چلا کر اپنی ماں باپ بہن کو آواز دی۔ سب حیران تھے، کیا ہوا امی، چلو یہاں سے، یہاں تو بے غیرتی ہو رہی ہے۔ ایمان رو رہی تھی، سکندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکے والے چلے گئے۔ سکندر نہیں جانتا تھا اس نے نادانی کی تھی، جیسے فلموں میں ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا نتیجہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ جب حقیقت کا پتہ چلا سکندر نے یہ سب کیا ہے تو سکندر کو باپ نے کافی جوتے مارے، سب نے باتیں بھی سنائیں، اور فیصلہ یہ کیا ایمان اور سکندر کا نکاح کروا دیا جائے۔ یہ تو ناممکن سی بات تھی، دونوں ایک دوسرے کے دشمن جو ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے، وہ زندگی کیسے ساتھ گزاریں گے؟ دونوں نے بہت شور مچایا، لیکن بڑوں کی ضد نے ان کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ اب نفرت مزید بڑھنے لگی۔ سردی کے دن تھے، سکندر نے کمبن اٹھایا اور سارا خود پہ اوڑھ لیا۔ ایمان خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ سکندر اٹھا، اے سی کا بٹن آن کر دیا۔ پہلی رات تھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ ایمان نے کمبل اپنی طرف کھینچا، لیکن سکندر تھا کہ کمبل سے لپٹا ہوا تھا۔ ایمان کو سردی لگنے لگی، وہ ٹھنڈ سے کانپنے لگی۔ سکندر ہنس رہا تھا، ہائے کتنا گرم کمبل ہے۔ ایمان اٹھی، ٹیبل پہ پانی کا جگ پڑا تھا، اٹھایا اور کمبل پر ڈالنے لگی۔ سکندر چیخ مار کر چلایا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جلدی سے اے سی بند کیا، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ ایمان خاموش تھی، کمبل اٹھایا، خود پہ اوڑھ لیا۔ سکندر بہت غصے میں تھا۔ دن گزرنے لگے، ان کی نفرت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ سکندر خرچہ نہ دیتا تھا، جان بوجھ کر کھانے میں سے نقص نکالتا، کبھی کبھی تو ایمان کو تنگ کرنے کے لیے کپڑے الماری سے نکال کر ان کو گندا کرتا تاکہ ایمان کو پھر سے دھونے پڑے، اور ایمان بھی کھانے میں جان بوجھ کر کبھی نمک تیز کر دیتی تو کبھی مرچ، کبھی کپڑے جلا دیتی پریس کرتے ہوئے۔ سب نے بہت سمجھایا تھا، لیکن وہ کب کسی کی سننے والے تھے؟ ایک سے بڑھ کر ایک ضدی۔ اب ایمان کا مطالبہ تھا، سکندر مجھے طلاق دو، لیکن سکندر کی ضد تھی، نہیں دوں گا طلاق، بس تم کو اپنے غلام بنا کر رکھوں گا۔ غصے اور ضد میں کچھ یوں ہوا، شاپنگ کرنے گئی تھی ایمان، وہاں اس کی ملاقات ریحان سے ہو گئی۔ ریحان پولیس انسپکٹر تھا،
نظریں ملی اور ریحان نے ایمان کو اپنا نمبر دے دیا۔ ان میں رابطہ شروع ہوا۔ ایمان سکندر سے چوری چھپے کر ریحان سے باتیں کرنے لگی۔ ریحان کو ایمان سے عشق ہو گیا تھا۔ ریحان اکثر کہتا تھا، طلاق لے لو پاگل سے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ایمان بھی سکندر سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ ریحان پولیس والا تھا، اس نے پلان بنایا، ہم سکندر کو پھنسا کر مارتے ہیں۔ ایسا کرو، یہ چرس اور پاؤڈر کے کچھ پاکٹ سکندر کی کار میں رکھ دینا، بس آگے کا کام ہمارا ہے۔ ایمان بھی نفرت آنا کی زد میں پاگل ہو گئی تھی۔ وہ کیسے بھی سکندر کو بس تکلیف پہنچانا چاہتی تھی۔ ایمان نے چرس اور پاؤڈر سکندر کی کار میں رکھ دیے۔ سکندر دوسرے دن عدالت جانے لگا تو راستے میں پولیس نے روک لیا۔ ریحان ساتھ تھا۔ ہمیں خبر ملی ہے تم ڈرگ ڈیلر ہو۔ کار کی تلاشی ہوئی، چرس اور پاؤڈر برآمد ہوئے، ہتھکڑی لگا کر جیل لے گئے۔ وہاں پھر اصل کام شروع ہوا۔ ریحان نے سکندر پر تشدد شروع کر دیا۔ سکندر کو بہت مارا، جھوٹے مقدمے درج کیے اس کے خلاف۔ سکندر کو اتنا مارا کہ بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ سگریٹ جلا جلا کر لگاتے رہے، بجلی سے جھٹکے دیتے رہے۔ 5 دن گزر گئے تھے۔ گھر والے سے پریشان تھے سکندر کہاں چلا گیا، لیکن ایمان جانتی تھی۔ ایمان خاموش تھی۔ ریحان نے سکندر کے سامنے فون کال کی۔ ایمان میری جان، کل اس کا انکاؤنٹر کر دوں گا، قصہ ختم، شادی کی تیاری کرو۔ ایمان خاموش تھی۔ ایمان نہیں جانتی تھی اس سے کیا گناہ ہو گیا ہے۔ اسے غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ سب کو بتانا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں تھی۔ دوسرے دن جب ریحان سکندر کا انکاؤنٹر کرنا چاہتا تھا تب سکندر کے کچھ وکیل دوست آ گئے، ضمانت کے پیپر لیے۔ ریحان حیران تھا، ان کو کیسے پتا چلا؟ سکندر کے دوستوں نے ضمانت پیپر دیے، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا ریحان نے FIR ہی نہیں بنائی تھی اب تک۔ اس کے پاس سکندر کو رہا کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے غیر قانونی طور پر سکندر کو گرفتار کر کے قید میں رکھا تھا۔ وہ وکیل سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سکندر کو رہا کر دیا۔ سکندر 7 دن بعد گھر آیا۔ چہرے پہ زخموں کے نشان تھے۔ امی، ابو، بھائی، بہن سب پریشان ہو گئے دیکھ کر۔ سکندر نے مسکرا کر بتایا، کچھ نہیں ہوا، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بس صرف چہرے کے زخم دکھائے تھے۔ سکندر نے جسم پہ سگریٹ سے جلائے ہوئے اور بجلی کے جھٹکوں سے جلا ہوا جسم کسی کو نہ دکھایا۔ کمرے میں چلا گیا۔ ادھر ریحان کچھ پریشان تھا، کہیں سکندر کچھ کر نہ دے میرے خلاف۔ ایمان کمرے میں آئی، سکندر مسکرایا۔ پڑ گئی ٹھنڈ، آ گیا سکون۔ بہت مزہ آیا ہوگا نا میری یہ حالت کروا کر۔ ایمان خاموش تھی۔ ایمان کی طرف دیکھ کر بولا، میں تمہارے اور ریحان کے بارے میں سب جانتا تھا۔ میں جانتا تھا تم دونوں کی پلاننگ کیا تھی، کیسے پھنسانا ہے تم دونوں نے۔ میں بھی خاموش رہا، انجوائے کرتا رہا۔ میں نے اپنے دوستوں کو سب بتا دیا ہوا تھا۔ ایمان نے سر جھکا لیا۔ ایمان ڈر گئی تھی، سکندر اب سب کو بتائے گا۔ لیکن سکندر نے شرٹ اتاری، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا جس پہ درجنوں زخم تھے۔ ایمان کی جانب دیکھ کر بولا، تم بیوی ہو میری، میں نہ تو تمہارا دامن داغدار کروں گا نہ طلاق دوں گا، اور یہ راز ہمیشہ راز رہے گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ خوش ہو نا اب؟ ایمان کا غرور پل بھر میں خاک ہو گیا۔ سکندر کے قدم تھے اور ایمان کے ہونٹ۔ رونے لگی، سکندر میں ہاری، تم جیت گئے۔ سکندر کے زخموں کو چومنے لگی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا سکندر، معاف کر دو۔ آج کے بعد میں تمہاری غلام ہوں، باندھی ہوں۔ تم چاہو تو مجھے پل پل درد دو، تڑپاؤ، لیکن میں اب تمہارے قدموں میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ سکندر نے مسکرا کر ایمان کا ماتھا چوما۔ ہم پاگل، انا اور ضد میں ایک دوسرے سے کتنی نفرت کرنے لگے تھے۔ جتنا قصور آپ کا ہے اتنا ہی گناہ میرا بھی ہے۔ ہم خود ہی اپنے دشمن تھے۔ ہم وفائیں چھوڑ کر جفائیں خرید رہے تھے، اور ہمیشہ وہ لوگ برباد رہتے ہیں جو جھکنا نہیں جانتے، جو معاف کرنا نہیں جانتے، جو انا اور ضد نہیں چھوڑتے۔ غلط ہم دونوں تھے۔ چلو اب ہم محبت بھری زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ ادھر خبر ملی ریحان ایک ایکسیڈنٹ میں مر چکا ہے۔ ایمان سکندر کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دونوں محبت پر ایمان لے آئے تھے، آخر جفا ہار گئی، وفا جیت گئی۔ نفرت ختم ہوئی، محبت کا آغاز ہوا۔ ضد، انا اور غرور، ان کا انجام بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔